سوال یہ ہے کہ کس طرح سے لوگ کوئک فکس کرنے کے لیے، انوائنڈ کرنے کے لیے، بہت سا کام کرنے کے بعد وہ یہ سوچتے ہیں کہ کوئی ایسا طریقہ اپنائیں جس سے وہ فوری طور پر انوائنڈ ہو جائیں، بہتر محسوس کریں، اور وہ یہ نہیں کرتے کہ ایک ایسا طریقہ اپنائیں جو کہ لانگ ٹرم ہو، مگر اس میں ان کی نیند کا بھی خیال رکھا جائے اور ان کے دوسرے مشاغل جو ہیں ان کا بھی خیال رکھا جائے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ اچھا، اس میں بات یہ ہے کہ جو ایک بندہ کامیاب ہوتا ہے، کوئی سی ای او ہے یا سیلیبریٹی ہے، شاعر ہے، جسے بہت زیادہ پری آکوپیشن ہے، بڑی مانگ ہے اس کی، ہماری کرکٹ ٹیم کے وہ کھلاڑی ہیں جن کو مسلسل کبھی ون ڈے، کبھی 2020، کبھی ٹیسٹ میچ، کبھی اس ملک کے ساتھ اور کبھی اس ملک کے ساتھ کھیلنے پڑتے ہیں، تو یہ وہ بندہ ہے جس کے پاس ٹائم کی پھر کمی ہو جاتی ہے۔ اور جب ہمارے پاس ٹائم کی کمی ہو جاتی ہے، یعنی ٹائم مینجمنٹ کے پرابلم پیدا ہونے لگتے ہیں، تو ہم ارجنٹ چیزوں کو جو کہ امپورٹنٹ بھی ہیں وہ پہلے کرنے لگتے ہیں، اور ہم امپورٹنٹ چیزوں کو جو کہ ارجنٹ نہیں ہے تو بیک برنر پہ ڈال دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایکسرسائز اگر میں آج نہیں کروں گا تو میری اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی، میری آج کی جو کمٹمنٹس ہیں وہ بھی پوری ہو جائیں گی۔ میں اگر آج ایکسرسائز نہیں کروں گا تو قیامت نہیں آئے گی، لیکن اگر میں کل بھی یہی سوچوں گا اور پرسوں بھی سوچوں گا اور پھر اگلے ہفتے بھی ایسے ہی سوچوں گا اور پھر میں سوچنا ہی شروع کر دوں گا تو پھر قیامت آ جائے گی۔ آج ہی میں کسی سے بات کر رہا تھا اور میں بات کر رہا تھا کہ دیکھیے کچھ لوگوں نے اپنی کچھ زندگی میں چیزوں کو بہت پکا رکھا ہوتا ہے، اور میں ذکر کر رہا تھا جناب عمران خان صاحب کا کہ وہ ایکسرسائز کو نہیں چھوڑتے، چاہے کچھ بھی ہو جائے ایکسرسائز پرائرٹی پہ رہتی ہے، کیونکہ یہ ان کے ٹین ایج کے زمانے سے چلی آ رہی ہے ایک چیز، اور ایکسرسائز کو نہیں چھوڑتے۔ تو جن سے میں بات کر رہا تھا انہوں نے مجھے بتایا کہ جی پچھلے 8 دنوں سے انہوں نے ایکسرسائز چھوڑی ہوئی ہے۔ ان کے ترجمان نعیم الحق صاحب نے فرمایا کہ وہ اتنا مصروف ہیں کہ اب وہ پچھلے 8 دن سے ایکسرسائز نہیں کر پا رہے۔ ٹھیک، یہ میں نے مثال دینے کے لیے آپ کو جو مثال دی ہے وہ اس لیے دی ہے کہ جو اتنی عادت پختہ ہے، 50 سال کی عادت ہے عمران خان کو ایکسرسائز کرنے کی، لیکن ہم جب سیلیبریٹی ہو جاتے ہیں، ہم بڑے کامیاب ہو جاتے ہیں، ہم پولیٹیشین ہو جاتے ہیں، ہم اداکار ہو جاتے ہیں یا کچھ ایسا ہے، تو اس کے بعد یہ چیزیں ہماری زندگی میں شامل ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ کسی دوست کے ساتھ اگر ہسپتال میں جا کے عیادت کرنی ہے تو یہ ارجنٹ نہیں ہے، یہ کل بھی ہو سکتی ہے بات، اور مطالعہ کرنا ہے کسی کتاب کا تو سرہانے کے پاس پڑی ہے کتاب اور ہم آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، اور پھر اچھا چلو پڑھ لیں گے، پھر آہستہ آہستہ وہ خیال ہی ذہن سے نکل جاتا ہے۔ تو جو چیزیں ارجنٹ اور امپورٹنٹ ہوتی ہیں وہ ہم کر لیتے ہیں، جو امپورٹنٹ ہوتی ہیں بٹ ارجنٹ نہیں ہوتی پیچھے چلے جاتے ہیں، بیک برنر۔ دانت میں درد ہے، ارجنٹ اینڈ امپورٹنٹ ہے تو ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں گے، لیکن اگر وزن زیادہ ہے، درد کوئی نہیں ہو رہی اور لوگ ہمیں دیکھ کے تو حیران ہو رہے ہیں کہ ہمارا رقبہ پھیلتا جا رہا ہے پر کہتا کوئی نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ اس میں کون سی تکلیف ہے۔ تو آپ دیکھیے زیادہ تر لوگ موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں جو کہ بیماریوں کی جڑ ہے، پر یہ امپورٹنٹ ہے پر ارجنٹ نہیں ہے۔ آپ نے آج شام سے پہلے وزن کم نہیں کرنا، آپ نے آہستہ آہستہ اس میں کرنا ہے۔ خوشی غمیوں میں شریک ہونا لوگوں کے، اچھا آج نہیں کرتے، چلیں یہ کام کر لیتے ہیں، پھر دل کو ایک سہارا دیتے ہیں کہ میں بڑا امپورٹنٹ کام کر رہا ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں لوگوں کی زندگی بچانے کے لیے کام کر رہا ہوں، تو شادیوں بیاہوں میں شرکت میرا کیا کام ہے۔ ارجنٹ اور امپورٹنٹ چیزیں بڑھتی رہتی ہیں اور امپورٹنٹ بٹ ناٹ ارجنٹ زندگی میں سے غائب ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر زندگی میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ارجنٹ ہوتی ہیں پر امپورٹنٹ نہیں ہوتی، جیسے الارم سا بجا ہے اسمارٹ فون پہ، کسی نے ایڈورٹائزمنٹ بھیجی ہے SMS کے ذریعے، یا اس طرح کی بہت سے دروازہ کھٹکا ہے تو فقیر کہہ رہے دے دے کچھ اللہ کے نام پہ، اور آپ اندر سے اپنا وقت نکال کے چل کے باہر آئے ہیں، پتہ کرنا ارجنٹ تھی پر امپورٹنٹ نہیں تھی۔ تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو نہ ارجنٹ ہوتی ہیں نہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں، آپ ایسے ایک دوسرے اور سنو پھر آج کل کی ہو رہے ہیں، اچھا اور کوئی نئی تازی، یا ٹی وی پہ
ایک ٹاک شو میں دیکھا پاناما لیکس کے بارے میں کیا آ رہا ہے، پھر وہی بات دوسرے ٹاک شو میں دیکھی، پھر وہی تیسرے ٹاک شو میں دیکھی، بار بار وہی خبریں دیکھتے رہے، تو وقت ضائع ہوتا ہے ان چیزوں میں جو ارجنٹ نہیں ہے، امپورٹنٹ بھی نہیں ہے. ارجنٹ ہے پر امپورٹنٹ نہیں ہے، وقت ضائع ہوتا ہے. ارجنٹ ہے اور امپورٹنٹ ہے، وقت ضائع نہیں ہوتا. لیکن امپورٹنٹ ہے بٹ ارجنٹ نہیں ہے تو ہم اس کے لیے وقت ہی نہیں نکالتے. اب درد جب ہوتا ہے، ٹینشن جب ہوتی ہے، اسٹریس جب ہوتی ہے، تو پھر ان کا کچھ تو کرنا ہے نا. تو مجھے بتائیے کہ ایک صحیح طریقے سے ڈسپلن زندگی گزارنا کہ ہمیں ٹینشن نہ ہو، موڈ اچھا رہے اور ہماری زندگی صحیح نہج پہ چلتی رہے، تو اس کے لیے تو وقت چاہیے ڈیلی بیسس پہ. امپورٹنٹ ہے بٹ ارجنٹ نہیں. لیکن واٹ اف اگر ایک گلاس وائن کا پینے سے بندہ ایسے لگتا ہے جیسے بالکل رنچو انرجی واپس. اور پھر بڑے لوگ تو پیتے ہیں نا، اچھا جی وہ چرچل پیتے تھے نا، اور وہ جی فلاں پیتا تھا، علامہ اقبال پیا کرتے تھے، یا ایسے ہم نے اپنے سہارے بنائے ہوتے ہیں. کہتے جی بھٹو صاحب پیتے تھے، تو اتنے بڑے بیوروکریٹ پیتے ہیں، تو اتنے بڑے سیلیبریٹیز پیتے ہیں، تو ایسی کیا بات ہے. چلیں اتنے بڑے اینکر پرسن پیتے ہیں، اتنے بڑے جرنلسٹ پیتے ہیں اور واٹ ناٹ. بہانہ ہوئے بدرا بہانہ بسیار. بندے نے غلط رستے پہ چلنا ہونا، بہانے بہت. وہ کہتے ہیں نا اللہ شکر خورے کو شکر ہی دیتا ہے. تو جس بندے نے تہیا کر لیا ہے کہ یہی کچھ کرنا ہے، تو پھر اس کو رستے آسان ہوتے جائیں گے، ایسے لوگ ملنا شروع ہو جائیں گے. تو اس میں کیا حرج ہے، یہ تو ماڈرن ہونے کی نشانی ہے. یہ بتائیے الکوہل لینا ماڈرن ہونے کی نشانی ہے؟ 10,000 سال سے ایک چیز ہے، پرانی اور بدبو والی چیز ہے. تو مجھے بتائیے کہ اس میں ماڈرن ہونے والی کیا بات ہے؟ یہ تو بہت ہی جنگل کے زمانے کی زندگی گزارنے والی بات ہے کہ آپ الکوہل لیں اور پھر کہیں جی میں ماڈرن ہوں، میں ریلیکس ہو گیا ہوں، میں ایسا ہو گیا ہوں، میں ویسا ہو گیا ہوں. ابھی بھی دنیا میں زیادہ تر سیلیبریٹیز بالکل بھی ڈرگس نہیں استعمال کرتے. زیادہ تر سیلیبریٹیز بہت فرسٹ کلاس ڈسپلن زندگی. آپ دیکھیں عاطف اسلم کو دیکھیں، بہت فرسٹ کلاس A1 ڈسپلن زندگی گزارتے ہیں. ہی از اے ویری بگ سیلیبریٹی. علی ظفر کو دیکھیں، بالکل کوئی گڑبڑ نہیں، کوئی بری عادت نہیں، کوئی غلط کام نہیں، سیدھا اپنے آپ کو ڈسپلن رکھنا، ایکسرسائز کرنا، اخلاقیات کا خیال کرنا، ریلیشن شپس کا خیال کرنا. عامر خان کو دیکھیں. آپ کہیں گے نہیں شاہ رخ کو دیکھیں، میں کہوں گا لیکن عامر خان کو دیکھیے کہ کوئی سگریٹ نہیں، کوئی نشہ نہیں، کوئی شراب نہیں، زبردست کام کرنا اور اچھے سے اچھے پروگرام ٹی وی پہ اور سنیما میں پیش کرنا. سلمان خان کو کیوں نہ دیکھیں؟ آپ یہ کہیں گے. میں کہتا ہوں نہیں، آپ عامر خان کو ہی دیکھ لیں. آپ بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھیں گے جنہوں نے سیلیبریٹی ہونے کے باوجود صحیح طریقے رکھے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو ڈسپلن لائف میں رکھا ہوا ہے، اور جن کو دیکھ کے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید انہوں نے اپنے آپ کو مصیبت میں رکھا ہوا ہے. لیکن نہیں، جو لوگ ڈسپلن لائف گزار رہے ہوتے ہیں وہ نیچرلی ان کی زندگی اس میں ایک چشمے کی طرح بہ رہی ہوتی ہے. انہیں زور نہیں لگانا پڑتا، انہیں اپنے آپ کو منانا نہیں پڑتا. تو یوں ہوتی ہے سیلیبریٹی ہونے کے باوجود ایک اچھی زندگی کہ آپ امپورٹنٹ اینڈ ارجنٹ سے جلدی فارغ ہوں اور امپورٹنٹ کو سونے سے پہلے کر کے سوئیں. جب آپ امپورٹنٹ پہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کی زندگی میں ارجنٹ چیزیں کم سے کم آنے لگتی ہیں. جب آپ امپورٹنٹ پہ کام کرنا لگتے ہیں تو پھر آپ ایسی چیزیں جو ارجنٹ ہیں اور امپورٹنٹ نہیں ہے دوسروں کو سونپ دیتے ہیں، اور آپ بلا وجہ ہر آور پہ خبریں نہیں سنتے. آپ رات 9 بجے خبریں سن لیتے ہیں بس ایک دفعہ ایک چینل سے جو بھی آپ کا پسندیدہ ہو، اور آپ ہر ٹاک شو میں جو فسادی قسم کی گفتگو ہوتی ہے وہ نہیں سنتے، کیونکہ انہوں نے تو اپنا بازار لگانا ہوتا ہے جس میں رولا ہو اور یہ ہو اور وہ ہو. تو یہ سمپل سی ایک لاجک ہے کہ جگاڑ نہیں، ایک حقیقی ڈسپلن سے بھری ہوئی زندگی، کیونکہ جگاڑ تو کرتا ہے بگاڑ.